بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے بے مولا اپنی پیشانہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، تذکرہ اولیاء کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے رخ پر ہم آج پھر حاضر ہیں۔ آج ہم ایک بڑی لازوال باکمال اور اولیاء کے افق پر چمکنے والے ایک ایسے روشن ستارے کا تذکرہ کرنے چلے ہیں کہ جس کو بہت ساری نسبتوں میں دیگر تمام بزرگوں سے، تمام متصوفین سے جو ہے وہ ایک علیحدہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ وہ بہت سارے امتیازات کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ ہیں۔ میں ابتداً عرض کرتا چلوں، اگر ہم محض ان کی کرامات کے سلسلے کو ہی لے کر چلیں تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر جب ہم نے مطالعہ میں دیکھا تو اس کرامات کے پردے میں اس شخصیت کی جو اہم پہلو تھے، اہم تصوف کے جو پہلو تھے، وہ پوشیدہ نظر آئے۔ لہٰذا ہم نے سوچا یہ کہ اس شخصیت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے۔ کرامات کا تذکرہ پھر کسی لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ، بلکہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ میری مراد آج کے سرنامہ کلام میں وہ شخصیت ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جو سلسلہ نقشبند کے بڑے سرخیل اور بلاد ہند کے اندر، اگر ہم ہندوستان کی پٹی پہ دیکھیں، ماوراء النہر کو ایک طرف چھوڑ کر بلاد ہند میں جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کے ایک طرح بانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بانی مبانی کے علاوہ بھی اس سلسلے کو آگے پھیلانے والے بزرگوں میں خواجہ باقی باللہ کا نام سر فہرست ہے۔ نام و نسب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا جو صحیح نام تھا وہ رضی الدین محمد تھا، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں جو عمر طے شدہ ہیں، شہرت جو ہے وہ باقی باللہ کے نام سے ہی آپ کو ملی، اور یہ نام گویا کہ آپ کے اصلی نام پر ایک دبیز پردے کی صورت میں ڈھل سا گیا، جس میں آپ کا اصل نام چھپ سا گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام قاضی عبدالسلام تھا، اور وہ کابل کے اندر چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء تھے۔ یہاں سے یہ بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے متصوفین کے ہاں، اہل تصوف یا اہل اللہ جو ہیں، ان کے ہاں آپ کو فقر و فاقہ بہت زیادہ ملتا ہے ان کی زندگی کے اندر، ان کی تقدو کے اندر۔ ان کی جو تصوف والی زندگی ہے اس کی جو گروہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں فقر و فاقہ، اس میں تنگ دستی، قسمہ پرسی اور غربت کے بہت سارے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں، جن سے کبھی کبھار سننے والے کو یا پڑھنے والے قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو تھے ان کے ہاں فقر کی جو ہے وہ فقر کا ڈیرا ڈلا ہوا تھا، یا غربت ان کے ہاں اسیری کی صورت میں تھی، یا تنگ دستی نے ان کے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جس بھی اہل اللہ کا ہم ذکر سنتے ہیں اس کے ہاں فقر، فاقہ، تنگ دستی ہمیں ضرور ملتی ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اختیاری فقر تھا۔ جن بھی بزرگوں کا ہم نے تذکرہ کیا اس سے قبل اور جن کا آئندہ تذکرہ کریں گے، وہ اختیاری فقر تھا، ورنہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو شہنشاہی کو ٹھکرا کر اس شہنشاہی کی طرف آئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو محلات کو چھوڑ کر اس تنگ دستی کی طرف آئے ہیں۔ وجہ یہ تھی صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لینے کے جذبے سے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، یا وہ ان کا پاسٹ یا ان کا ماضی تھا، وہ ان کے اس چہرے پہ، اس کے ان آئندہ آنے والے رخ پر وہ ڈھل سا گیا، اور لوگوں نے دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا کہ شاید یہ تھے ہی تنگ دست اور تھے ہی غریب، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔
خواجہ باقی باللہ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام صاحب یہ کابل کے چیف جسٹس تھے، اور خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کی ولادت بھی کابل ہی کے اندر ہوئی سن 971 ہجری کے اندر، 1563 عیسوی کا سن بنتا ہے۔ ولادت بھی وہیں پر ہوئی، اور آپ نے جو رشتہ ازدواج میں بندھنے کا فیصلہ کیا یعنی شادی کرنے کا، وہ بھی کابل ہی کے اندر ہوئی۔ گویا کہ کابل 971 ہجری کے اندر کابل گویا کہ ایک اسلامی حوالے سے ایک بڑی اہم حیثیت رکھتا تھا، اور چونکہ افغانستان کا تو پس منظر جو ہے وہ ہے ہی ایسا کہ وہاں پر جہاں بڑے بڑے بزرگ گزرے وہاں پر جفاکشی کی بڑی داستانیں ہیں، جہد و مجاہدین کی ایک بڑی داستان وہاں پر پنہاں ہے۔ تو کابل کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس میں ایک یہ بھی اضافہ کر لیجئے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تھا مولد اور وطن وہ بھی کابل ہی تھا۔ آپ صاحب کمال، صاحب فضل اور صاحب حال بزرگ تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کی طرف اگر ہم چلیں، بلکہ اس سے پہلے ذکر کرتے چلیں کہ آپ کا جو نام و نسب ہے اس میں ہمیں مختلف قول دیکھنے میں ملے۔ بعض حضرات بلکہ اکثریت مورخین کے ہاں تو آپ اصلاً جو ہیں وہ سید ہیں، اور آپ کا جو نسب ہے وہ جناب علی رضی تعالیٰ عنہ شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ حیات باقی میں وہ تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، آپ کا نسب آپ سے لے کر جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ فاروقی النسب ہیں، اور وہیں سے آپ کا سلسلہ چلا۔ دونوں قولوں میں کوئی خاص تضاد نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ اصلاً آپ جو تھے وہ ترکی النسل تھے، تو وہاں سے ہجرت کی صورت میں بعض حضرات کا کہنا یہ تھا چونکہ وہاں پر رہائش پذیر جو آباء و اجداد تھے ان کا نسب جو ہے وہ فاروقی سلسلے سے جا کے ملتا ہے۔ البتہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سید ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ اسی پاکیزہ نسب سے ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں 5 سال کی عمر میں آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھریلو طور پہ ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ آپ کی والدہ تھی، والدہ محترمہ تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ سیدہ تھی، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ شیخ عمر یاغستانی تک جا کر پہنچتا ہے، کہ جن کے نسب میں آگے چل کر ان کے نانا خواجہ عبید اللہ اخرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ خود خواجہ عبید اللہ احرار کا جو سلسلہ ہے وہ خود بہت پائے کے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، صاحب کشف، صاحب کرامت اور صاحب اصلاح بزرگ تھے۔ انہی کے سلسلے میں آگے چل کر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ گرامی ہیں، جن کا سلسلہ نسب وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور بہت پہلے قبل مختلف خوابوں کی صورت میں بشارتیں بھی ملتی رہی کہ اس سلسلے میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے کو پیدا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ ظلمتیں، بدعات، الحاد کی اور دیگر نئے ادیان کی، جیسا کہ اکبری دور کا جو ہے دینی الحاد تھا، اس کو رب تعالیٰ مٹائیں گے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب پرورش ہوئی تو گویا کہ تصوف اور حب اللہ جو تھی وہ تو آپ کی گھٹی ہی میں پڑی ہوئی تھی، تو گھریلو تعلیم کا سلسلہ چل پڑا۔ 8 سال کی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید رب تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام اپنے دل کے نقوش پر محفوظ کر لیا، یعنی 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد جو مروجہ علوم تھے اس کے لیے جو ہے وہ سمرقند، بخارا اور دیگر اطراف عالم میں اسفار شروع کیے، اور ان علوم کا آپ نے معتد بھی حصہ جو تھا وہ حاصل کیا، جن میں فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر جو متفرد علوم تھے ان کی تکمیل کی۔ اور اس تکمیل کے دوران بہت سارے اساتذہ سے جو آپ کے جو تھا آنے والا منور دور تھا اس سے وہ آشنا ہو گئے کہ یہ بچہ، یہ طالب علم جو ہے یہ اپنے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے جو کسی اور طالب علم کے اندر نظر نہیں آتی۔ ان میں فقر، درویشی اور عاجزی جو تھی وہ بہت سارے اساتذہ کے ہاں کمپیریزن تھی، اور انہوں نے کمپیئر کر کے کہا کہ یہ جو صفات ہیں یہ اس بچے کے اندر خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے ایک نقطہ جو ہے وہ مین پوائنٹ اکثر تذکرہ اولیاء کے جو سلسلے میں کیے گئے پروگرامات ہیں ان میں نوٹ کیا ہوگا کہ جس بھی صاحب تصوف کا ہم تذکرہ اٹھاتے ہیں اس نے بہرحال سب سے پہلے جو تھا وہ علوم نبویہ سے اپنے آپ کو آشنا کیا، اور جو بہت سارے
تصوف کے بانی مبانی لوگ ہیں تدوین میں، ان کا کہنا خاص طور پہ یہ ہے کہ جو جاہل صوفی ہے وہ مسخر شیطان ہے، جاہل صوفی مسخر شیطان ہے۔ باقی دیگر حضرات کی بہت ساری اور رائے ہیں کہ جو جاہل پیر ہے وہ تو خود گمراہ ہے، وہ کسی کو راہ کیا دکھائے گا۔ تو یہ ایک تمام میں کمپیئر بات یہ ہے کہ جس بھی اہل اللہ کا تذکرہ ہم اٹھائیں، ابتدائی دور کے اندر اس نے سب سے پہلے اپنی تکمیل کی ہے، اور اپنی تکمیل علم کے بغیر ہونا بالکل نامکمل ہے۔ اور جاہل کا متصوف بننا ایسا ہی ہے کہ جیسا جو ہے وہ اندھوں میں کانا راجا۔ جب ایک صاحب تصوف جو خود کو صاحب تصوف کہتا ہے اور خانقاہ سے وابستہ ہے، جب وہ خود کسی بھی عملی یا علمی راہ پر نہیں ہے، وہ کسی اور کو راہ پر کیا لائے گا؟ یقیناً وہ اس کو گمراہ ہی کرے گا۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ، تفسیر، تجوید، دیگر جتنے مروجہ علوم تھے ان میں پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اس دوران آپ اپنے اساتذہ کی نظروں کا جو ہے وہ نور بن گئے، اور اساتذہ کی شفقتوں کا محور و مرکز بن گئے۔ اس کے بعد جب علمی لائن سے آپ منسلک ہو گئے تو پھر بھی طبیعت کو بے چین اور مضطرب پایا، اور کسی گوشے کو بہرحال خالی ہی پایا۔ وہ گوشہ جو تھا وہ تصوف ہی کی لائن کا تھا، تو مزاج جو تھا وہ اچاٹ سا ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران اسی اچاٹ مزاج کی جو بڑی وجہ مورخین نے لکھی وہ یہ کہ آپ کا جو تعلق تھا وہ ایک مجذوب سے تھا، جس کا کتب میں نام تو نہیں ملتا، البتہ اس مجذوب کی ہی نظر عنایت کہہ لیں یا اس کے صحبت و ماحول کا اثر تھا کہ جب آپ اس کی صحبت سے آراستہ ہوئے تو آپ کو خود میں کمیاں نظر آنے لگی، اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ محض جو ہے وہ کتب یا یہ جو تعلیم ہے یہ ایک تکمیل کا رستہ نہیں ہے۔ اور اس مجذوب سے جو تعلق تھا وہ مجاہدانہ اعتبار سے بھی تھا کہ وہ آپ کو تصوف کی جو دور رس چیزیں تھیں ان سے آشنا کرواتا رہا۔ اور ایسے جو مجاذیب ہیں شرعی طور پر ہم ان کے احکام کی طرف نہیں جاتے، البتہ جب ان کا تذکرہ ملتا ہے تو بہت ساری تصوف کی کتب میں ایسی لا محالہ اور لا یعنی باتیں ان مجاذیب سے منسوب کر کے لکھ دی گئی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو شاید کسی نشے سے منسلک تھے یا شاید کسی اور ذہنی ٹینشن سے، اور ان کا لبادہ اور لباس وہ کسی طور پر بھی متصوفین کے ہاں قابل قبول نہیں تھا، ہم نے انہیں جو ہے وہ متصوفین کی فہرست میں کھڑا کر دیا، اور ہم نے وہ شخص کہ جو کسی جگہ قابل قبول نہیں، جس کا لباس درست نہیں، جس کی شکل درست نہیں، شریعت والا چہرہ نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ وہ متبع یا عمل پیرا نہیں، کسی رخ سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے اور گند مند میں پڑا ہوا ہے، ہم نے اس پہ یہ مہر لگا دی کہ یہ وقت کا ولی ہے اور وقت کا مجذوب ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسا تصور جو ہے یہ عجم کے ہاں ہمارے ہاں تو رواج پذیر ہے۔ وہ صوفی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے ہاں تو سنت سے سر منہ انحراف 1 انچ کا بھی نہیں ہے، 1 ساتھ کا بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جو جاہل پیر ہے وہ مسخر شیطان ہے۔ مسخر شیطان کا مطلب وہ گمراہ کرنے میں بہت ماہر ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بے چین طبیعت کے ساتھ اس کے روحانیت والے سکون میں کی طلب میں نکلے۔ امیر عبداللہ، اسی طرح پیر بابا ولی کشمیر اور دیگر جو حضرات سے ان کے پاس آپ کا آنا جانا اسفار ایک طویل ترین واقعہ ہے، جو اس وقت کی جو ریاستیں تھیں ماوراء النہر کی، ایک طویل سفر آپ کا ہوا جس میں ہندوستان بھی تھا، جس میں لاہور بھی ہے، ہمارے پنجاب کا لاہور، یہاں پر بھی آپ ٹھہرے رہے، پھر یہاں سے چلتے چلتے دوبارہ بخارا آپ پہنچے۔ یہ پورا جو سفر ہے اگر میں اس کو ایک جملے میں طوالت اور تفصیل میں جائے بغیر تذکرہ کروں تو یہ صرف کامل شیخ کی تلاش میں آپ کا سفر تھا۔ یعنی آپ چلتے رہے اور اس دوران مختلف شیوخ سے آپ نے فیض اکتساب بھی کیا۔ ایک جو بڑی اہم بات ان کے تذکرے میں مجھے ملی وہ یہ ہے کہ آپ مختلف شیوخ سے آپ کا تعلق رہا، جیسے امیر عبداللہ بلخی کے ہاں آپ پہنچے، پیر بابا ولی کشمیر، اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں ان کے صاحبزادے شیخ قطب العالم کے ہاں بھی آپ حاضر ہوئے اور یاد حق میں مشغول رہے۔ پھر جو آپ کا بخارا کا سفر تھا، یعنی آپ سوچیں کہ بر صغیر پاک و ہند جب اس وقت تقسیم نہیں تھا تو یہ اتنے سفر چلتے چلتے ایک ایک شیخ کی خانقاہ میں وہاں پر مراقبہ، مشاہدہ، مجاہدہ، وہاں کے معمولات کرتے رہے، پھر وہاں سے دوسرے کے ہاں، دوسرے سے تیسرے کے ہاں۔ یہ بے چینی جو طالب حق ہے،
جو اپنی مزاج اور اپنے اندر لگی ہوئی جو تصوف کی آگ ہے اس کو بجھانے کی کوشش میں کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتا، بلکہ لمبے لمبے سفر ہیں۔ آخر آپ پہنچے خواجہ امکنگی کے ہاں، جن کے ہاں آپ نے خود کو محسوس کیا کہ یہاں پر آ کر میری تصوف کی تکمیل ہو چکی ہے۔ یہ تکمیل اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ناظرین میں سے سننے والا جو سامع ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جو تکمیل ہے یہ فرض واجب کے درجے میں۔ اہل تصوف کے ہاں یہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے تکمیل، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے ایک کامل شیخ ڈھونڈتے ہیں جسے آپ ہر راز و نیاز کی گفتگو کرتے ہیں، جسے اپنے اندر کی روحانی بیماریاں آپ کھل کے بتا سکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اصلاح کامل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سفر کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور اس کی طلب میں نکلنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اندر کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، میں بغض میں ہوں، میں عناد میں ہوں، میں عجب میں ہوں، تب تک میں یہ روحانی بیماریاں اپنے اندر نہ ڈھونڈ سکتا ہوں نہ ان کا خود علاج کر سکتا ہوں۔ اور جیسے ہم جسمانی بیماریوں کے لیے اپنا ایک اچھا ڈاکٹر چنتے ہیں، میڈیکلی اس سے لوگوں سے پوچھ کر وہاں پہنچتے ہیں، ویسے روح کی بیماریوں کے لیے بھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی تناظر میں یہ اسفار فرماتے رہے۔ اور یہ اس لیے تھا کیونکہ جسم تو بہرحال عارضی ہے، مٹ ہی جانا ہے، روح کا تعلق ابدی ہے، وہ بعد تک چلے گا۔ تو روح کی بیماریاں چونکہ پوشیدہ رہتی ہیں، اس لیے روحانیت کو فوقیت ہے اہل تصوف کے ہاں۔ آپ کے جتنے اسفار بھی ہیں یہ اسی تناظر میں اسی تکمیل کے لیے چلتے رہے۔ آپ خواجہ امکنگی کے ہاں پہنچے اور انہوں نے اس طالب حق کی جو کیفیت تھی یا آپ اسے کیپیسٹی کہہ سکیں اس کو محسوس کیا، اور محض 3 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں کامل پا کر واپس یہ کہہ کر روانہ کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بلاد ہند میں تمہارے توسط سے، تمہارے فیض سے سلسلہ نقشبند خوب پھیلے گا اور تمہارے فیض ہی سے وہاں پر خالی جام جتنے بھی ہیں وہ سیراب ہوں گے۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے مرید کے لیے یہ اعزاز کہے کہ تم گویا کہ میرے سلسلے کو آگے چلانے والے بنو گے۔ یہاں خانقاہی نظام کی یہ خاصیت بھی دیکھیں کہ جو حقیقی متصوفین ہیں، حقیقی اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کس بندے کے اندر طلب صادق کتنی ہے اور کون محض نام و نمود کو استعمال کر کے بڑی بڑی خانقاہوں کے بورڈ لگا کر پمفلٹ بروشر چھپوا کر اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون طالب حق ہے۔ کئی بزرگوں کے تذکرے میں ملتا ہے مدتوں لوگ ان کے ہاں رہے، ان کے خادم بن کے رہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے لے کر وضو کا پانی، ہمہ تن، تہجد، نوافل، اور ہر وقت جب انہوں نے پکارا انہیں لبیک کہہ کر ان کی خدمت کی۔ لیکن مدتوں بعد کوئی بھٹکا ہوا راہی پہنچا اور وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے آنے واحد میں خلافت و اجازت ان کو مرحمت فرمائی۔ سفید داڑھیوں والے بزرگ آگے بڑھ کے پوچھنے لگے کہ ہم مدتوں سے 80 70 سال آپ کے ہاں موجود ہیں، ہمیں خرقہ ارادت، اجازت، بیعت و خلافت آپ نے نہیں دی۔ تو بزرگوں کی طرف سے جواب یہی ملا کہ یہ خاص قلوب اور خاص اذہان کے لیے ہے، جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا خود دل کرتا ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور جو مدتوں سے اسی نیت پر یہاں تڑپ رہے ہیں کہ کب اجازت و خلافت ملے تو دنیا کما سکیں، وہ یوں ہی کھڑے رہیں گے، ان کی خدمت یوں ہی بیکار اور ضائع جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جذبہ اخلاص جب دل میں نہ ہو تب اللہ والوں کی ہاں بھی قبولیت نہیں ہے، چہ جائے کہ اللہ انہیں کیا خاک قبول کرے گا۔ اس کی بہت سادہ سی ایک مثال ہے، آپ ایک کپ جو ہے وہ گلاس یا پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب یا ایک قطرہ شراب ڈال دیں، نہ دودھ کا رنگ بدلتا ہے نہ پانی کا رنگ بدلتا ہے، لیکن دونوں بہرحال ناپاک ہو ہی جاتے ہیں، وہ بہرحال پاکی سے نکل جاتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ یوں ہی جب دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میں حرکہ ارادت، اجازت، خلافت یہ لے کر اس سے دنیا کما سکوں، کیش کر سکوں، تو دل بھی اسی گلاس، اسی پانی اور دودھ کی طرح ناپاک ہو گئے۔ تو یہ 3 دن کے اندر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے لوٹا دیا۔ پھر آپ کی واپسی ہوئی تو میں اس واپسی کے سفر کو تکوینی امور میں تعبیر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 971 جو ہجری ہے، 1563 عیسوی، یہ جہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا وقت ہے اور دن ہے، یہی جو ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ولادت کا وقت ہے، اور یہ وہ پس منظر ہے اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں کہ دین اکبری اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور اس دین اکبری کی جو بے کنی ہے وہ انہی لوگوں نے آ کر کی ہے۔ تو گویا کہ تکوینی امور کے طور پر رب تعالیٰ نے
جو ہے وہ دل میں ڈال دیا خواجہ امکنگی کے کہ یہاں رہ کر خانقاہی نظام چلانا، یہاں رہ کر اس نظام کو آگے چلانا یہ تو کوئی اور بھی کر لے گا، لیکن جو الہاد اور جو ایک نیا دین کی ایجاد ہو چکی ہے بلاد ہندوستان میں، وہاں پہنچ کر اس کی بےخنی کون کرے گا؟ کوئی صاحب اسرار ایسا بھی تو ہو جو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور رب کے دین والے جھنڈے کو سرخرو کرے۔ تو اس مناسبت سے آپ نے وہاں روانہ کیا۔ آپ چلتے رہے، رستے میں آپ کو مختلف خواب آتے رہے کہ وہاں پر جو ہے مجھے ایک صاحب ملے گا جو میرا دست راست بنے گا۔ گویا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارتیں ملتی رہی، خواب میں اشارہ بھی ہوتا رہا۔ آپ نے دوبارہ اسی پٹی سے سفر کرتے ہوئے آپ نے لاہور کو چنا، یہاں 1 سال تک رہے اور یہاں پر آپ نے رہنے کے دوران جو ہیں فیوزات کو پھیلایا، جو تعلیم و تعلم آپ نے خود سیکھی تھی کہ لوگوں کے دل بدلیں۔ 1 سال تک آپ نے وہ کاوشیں جاری رکھی، اور ان کاوشوں میں جو سب سے اہم چیز تھی مزاجن، آپ کے مزاج کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ انتہائی عاجزی تھی۔ آپ کی شخصیت کے اندر جو با کمال چیز تھی وہ فقر کے بعد جو تھی وہ عاجزی تھی، ایسی عاجزی کہ اس عاجزی کو رب تعالیٰ نے بے حد پسند کیا۔ ایک رات آپ سوئے اور جب سونے کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا لحاف میں جو ہے وہ بلی ایک طرف دبکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے بلی کے لیے پورا بستر چھوڑ دیا اور ایک سائیڈ پر ہو کر سخت سردی کے اندر آپ بیٹھے رہے تاکہ وہ بلی آرام سے سو سکے۔ اسی انداز سے کبھی بعد کے دور میں مریدوں سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ غلطی ہونے کے بعد خود نادم ہوں، اور یہ تصور، یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہو کہ اب ہمیں حضرت صاحب غصہ کریں گے، اور اگر یہ گمان ہو کہ غصے میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری وہ سابقہ خدمات کو چھوڑ دیں گے، تو یہ سارا محض خام و خیال تھا۔ جب بھی کسی مرید سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ نے بڑی عاجزی سے فرمایا کہ یہ میری ہی غلطی ہے، جس کا عذاب جو ہے یا جس کا وبال اللہ نے تمہاری صورت میں کر دیا، یا اس کام کی صورت میں تم سے اس کو سرزد کروا دیا، اصل میں غلطی میری ہی ہے جو منعکس ہو کر تم تک جا پہنچی ہے، تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی عاجزی کی بات ہے۔ ہم نے جس دور میں جی رہے ہیں، ہم نے تو یوں بھی دیکھا کہ لوگ دعوے دار تو تصوف کے ہیں لیکن مریدوں سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ بڑے پاکیزہ ٹیشو منگا کر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو چہ جائے کیا اصلاح کی توقع ان سے ہو سکتی ہے؟ حقیقی تصوف تو یہ ہے جس میں عاجزی کی انتہا ہے، اور مقام جو اللہ نے دیا ہے وہ لامحدود ہے، اس کو بیان کرنا لفظوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آپ واپس لوٹے اور مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے وابستہ ہوئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سے وابستہ ہوئے، اور آپ سے وابستگی کے بعد 1008 کے اندر آپ نے انہیں خلافت اور اجازت بیعت عطا فرمائی۔ اب ان دونوں نے مل کر جو کام کیا وہ انتہائی اہم ہے آج کے لیکچر کا، وہ یہ ہے جس کی طرف میں توجہ بھی دلانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب عمراء بڑے لوگ جو ہمارے ہاں سٹیٹس کو طبقہ ہے وہ بگڑ جائیں تو ان کی اصلاح کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ توجہ کا مرکز، تبلیغ کا مرکز، دعوت کا مرکز چھوٹے لوگ، چھوٹا پیمانہ، چھوٹا طبقہ ہے۔ یہ جو حضرات تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی محنت کا جو محور اور مرکز تھا وہ دور اکبری کے اندر وہ عمراء تھے جو اکبر کے دربار کے درباری تھے اور اس کے حاشیہ نشین تھے۔ ہوتا یوں ہے، میں اگر اس کو اپنے لفظوں میں تعبیر کروں اور تشریح کے طور پہ کہوں کہ یہ جو ہے زاویہ نگاہ کیوں چنا، تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جو ہے کشتی ہمیشہ چپوؤں سے چلتی ہے اور دربار ہمیشہ مشوروں سے اور درباریوں سے چلا کرتے ہیں۔ جب درباری ایک مشورے دیتے ہیں، بادشاہ تو اس مشوروں کی رائے پہ سٹیمپ لگاتا ہے، یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو بجائے یہ کہ بادشاہ کو چنا جائے، وہ جو جڑیں ہیں ان کو کاٹتے کاٹتے آپ اکبر کے اس در تک پہنچے، لیکن چونکہ اس کے نصیب میں وہ موقع نہیں تھا، البتہ اس کے بیٹے کو جہانگیر کو اللہ نے وہ موقع دیا اور اس کی تائید بھی اس صورت میں آپ نے قبول کی کہ وہ رب کے دین کی ترویج کرے گا، اس کی اشاعت کرے گا، تب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عمراء کا وہ طبقہ جو اس کے حاشیہ نشین تھے ان کو چنا، ان کی اصلاح، ان سے ملاقاتیں بڑے آسان انداز سے ان کو ٹھیک کرتے 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 تب وقت آگے آیا اور جہانگیر کا وہ جو دور تھا اس دور میں امت کو ایک کچھ لمحے کے لیے سنہری دور بھی ملا۔ یہ ایک بڑی محنت تھی اہل اللہ کی، اولیاء کا، اور اپنا منصب سمجھتے ہوئے کہ تم نے برصغیر میں جا کر بلاد ہند میں یہ کام کرنا ہے،
اس منصب کو سمجھتے ہوئے نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ پھر آپ کا جو سلسلہ تھا وہ وہاں پر بڑھتا چلا گیا، اصلاح و ارشاد کی جتنی بھی ترتیب تھی وہ وہاں پر چل نکلی۔ آپ کا جو مزاج تھا اگر اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو مستجاب الدعوات تھے، اور بہت کم گو اور کم خور، کم خواب تھے، کھانا انتہائی کم، سونا انتہائی کم، اور گفتگو بھی بہت کم کیا کرتے تھے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ جو بھی تم کلام کرو گے وہ ہمارے 2 لکھنے والے نوٹ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول لدیہ الا رقیب عتید، کہ ہمارے 2 لکھنے والے جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک بات۔ تو آپ کے جو ہے وہ زاویہ نگاہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں اپنے کلام کو کم سے کم استعمال کروں کہ میرے لفظ جو ہیں وہ ان میں اکثریت جو رب تعالیٰ کا ذکر ہی ہو۔ بہت زبردست مستجاب الدعوات تھے، لوگ آپ سے دعائیں کرتے، اور بہت ساری کرامتیں آپ کی مشہور ہیں جن کا ہم تذکرہ یہاں نہیں کرنا چاہتے، اور لوگ بہت سارے آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے، آپ دعائیں کرتے، رب تعالیٰ اپنے فیض سے ان دعاؤں کو قبول کرتے، اور جس کی جو حاجت ہوتی وہ رب تعالیٰ پوری فرماتے۔ آپ نے شادی بھی کی، آپ کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے کا نام خواجہ عبداللہ تھا، یہ 2 آپ کے بیٹے تھے۔ اور اسی طرح باقی جو آپ کی زندگی تھی اس زندگی میں جو جتنا بھی کام ہے وہ فیض ہے وہ اسی سلسلے سے چلتا رہا، اصلاح کے حوالے سے، امراء کی اصلاح، عام لوگوں کی اصلاح، اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ لوگوں بہرحال تم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ مسائل کی حد تک آپ جو تھے وہ احوط مسئلے پر، احتیاط کے پہلو پر جو تھے وہ اس کو غالب رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود آپ حنفی المسلک ہونے کے جو تھے قرات خلف الامام کے قائل تھے اور کیا بھی کرتے تھے۔ مبادہ ایک روز رات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی تمہارے علاوہ بھی مدتوں سے بہت بڑے جو عامل اولیاء اللہ ہیں وہ حنفی مسلک پر ہی عمل پیرا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر امام صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ صبح جب خواب بیدار ہوئے تو بیداری کے بعد قلب میں اطمینان آیا کہ جو فقہ حنفی ہے یہ مسلکن جو ہے یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث سے متصادم نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ نے قرات خلف امام جو تھی وہ ترک کر دی۔ تو احوط انداز تھا مسائل میں عمل کرنے کا۔ دیگر اولیاء کی طرح یا ہمارے دور کے اولیاء کی طرح ایک تو عدم مسائل سے واقفیت نہیں تھی بلکہ احتیاط پہ تھے، اور وہ حدیث پاک جو ہے بڑا ولی تو وہی ہے جو جتنا بڑا متقی ہے وہ رب کے ہاں اتنا ہی قابل قبول ہے۔ شاید یہ نقطہ بھی آپ کے ہاں آپ کی نگاہ میں رچا بسا تھا، اس لیے آپ احتیاط بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوبات لکھے ان میں آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ نصائح ہیں اور مواعظ ہیں، ان کا نچوڑ وہاں پر درج کیا، اور پہلی جلد میں ان کو بڑے ادباً احتراماً ان کو نقل کیا۔ ان میں ذاتی احوال بھی ہیں اور مختلف علوم و معارف کے جواہر جو ہیں وہ پنہاں تھے۔ یوں ہی آپ کا سلسلہ چلتے چلتے بہرحال دنیا میں جو آیا اس نے جانا تو ہے، آپ اسی سلسلے کو لے کر چلتے رہے، اور ہر لمحہ ہر ساتھ جو تھی وہ رب تعالیٰ کی حب اور رب تعالیٰ کے قرب میں لوگوں کو منہمک کرتے رہے، یہاں تک کہ 25 جمادی الثانی 1012 ہجری جو ہے وہ آپ کا وقت اجل آن پہنچا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ رب کا یہ نیک بندہ بھی دیگر اولیاء کی طرح دنیا چھوڑ گیا اور اپنے پیچھے وہ تعلیمات چھوڑ گیا جو آج بھی گرانمایہ سرمایہ ہیں۔ اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت سارا فائدہ ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمارے نصیب میں سوائے کوتاہی اور سفید کاغذ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں ناظرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ بھی ان کے تذکرے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور دیکھیں وہ کون سی خاص چیزیں تھیں جنہیں رب تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اپنے خاص بندوں میں انہیں چن لیا، اور ان سے اس قدر فیض رب تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو حقیقی اولیاء کے ذکر کو سن پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی
نشانہ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیماں